الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ باتیں کی گئی تھیں اس کی ہی کڑی ہے جو اس وقت میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ جیسا کہا گیا کلام پاک کو پورا کیا، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے ایمان والوں کا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور چیزوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو مسلمان زندہ ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ظاہری اعتبار سے، جیسا علامہ اقبال کا شعر ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جسد خاکی ہوگا، جان اندر سے نکل جائے گی۔ اگر ہمارے درمیان میں سے قرآن اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم کوئی کام کے نہیں ہیں، سوائے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ مورت کے ہوں گے، چونکہ قرآن ہی ایک ہماری ایسی جان ہے جو ساری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ دوسرا اس کی جو کڑی ہے وہ حدیث شریف، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اطوار ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی جمعہ میں کہ جو لوگ کلام پاک کو سیکھ رہے ہیں یا کلام پاک کی اشاعت کے لیے تم تک پہنچ رہے ہیں، ان کی کبھی حقارت مت کیجیے، یہ بہت بڑی سنگین جرم کی بات ہے۔ کہیں خدا ایسا نہ کرے کہ وہ چیز کی اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا ہم کو اس سے کہیں محروم نہ کر دے۔ چنانچہ ایک کتاب میں بات لکھی ہے، بلکہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک لڑکی کا انتقال ہوا، عیسائی، اس کو لے کر جا کے دفن کر دیا گیا۔ چونکہ عموماً گاؤں کے اندر اکثر و بیشتر لوگ مل جل کے رہتے ہیں، تو اس میں مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، اکثر و بیشتر کہ بھئی گاؤں کا ایک آدمی مر گیا ہے تو اس کے میت میں اکثر و بیشتر لوگ جاتے ہیں، تو اس کو لے کر جا کے دفن کر دیا گیا۔ اور دوسرے وقت میں چند روز کے بعد ایک امام صاحب جو وہاں کے بہت زیادہ اہم لوگوں کے نزدیک اچھے معلوم ہوتے تھے اور سب لوگ ان کو مانتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تب وہ بھی لوگ اس میں آئے، ان کو بھی دفن کیا گیا۔ لیکن جس وقت میں خبر کھولی گئی ان کو رکھنے کے لیے، تو کچھ عجیب اور غریب باتیں دیکھنے میں آئی۔ تو کھودنے والے لوگ بول رہے تھے کہ بھئی یہ بات ہمارے آج تک سمجھ میں نہیں ہے کہ خبر کھد رہی ہے تو کچھ عجیب چیزیں اس کے اندر سے نکل رہی۔ بہرحال دفن تو کر دیے، لیکن کچھ حضرات یوں کہنے لگے کہ بھئی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس جگہ پر ان کو دفن کیا گیا ہے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں تھے کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور وہاں دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ پھر آپس میں مشورہ طے ہوا۔ دفن ہونے کے 1-2-4 گھنٹے کے بعد پھر لوگ وہاں پر پہنچے۔ جب خبر کھودی گئی تو لاش غائب۔ سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی لاش ہے کہاں، مگر وہ مولانا کی لاش نہیں ہے، وہاں پر وہ لڑکی کی لاش ہے جو عیسائی تھی، اس کی لاش وہاں پر رکھی گئی۔ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے، اس میں بھی پہنچے تھے، اس میں بھی پہنچے تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی وہ عیسائی لڑکی کی لاش یہاں کیسا آئی؟ کیونکہ 2-4 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہوا یہ معاملہ پورا۔ چلو بھئی 2-3 دن ہوا، اس کو نکال کے یہاں دفن کرے، یہاں سے نکال کے وہاں دفن کرے، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا معاملہ ہوا کہ 2-3-4 گھنٹے کے اندر باہر اللہ کا انتظام کچھ عجیب اور غریب ہوا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بھئی جب عیسائی لڑکی کی لاش یہاں اس خبر میں آئی ہے
تو پھر یہ دیکھنا چاہیے وہ عیسائی لڑکی کے خبر کے اندر کیا ہے، تو پھر لڑکی ہے نہیں ہے وہاں پر۔ تو تقریباً لوگ وہاں پہنچے، جب کھود کر دیکھے تو یہ مولوی صاحب کی یا پیشمام صاحب کی وہ لاش ہے۔ اب لوگ جو ہے تعجب کرتے ہوئے بیٹھے کہ بھئی یہ لاش وہاں کیسا گئی اور وہ لاش یہاں کیسا آئی۔ اب یہ صاحب چونکہ مسلمان تھے، لوگوں میں بڑا اہمیت کا معاملہ تھا، ان کا چرچا بھی تھا، تو آپس میں لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی۔ تو کچھ لوگوں کو، دانشور لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ لڑکی کی لاش مسلمان یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں کیسے آئی اور یہاں سے لاش عیسائیوں کے قبرستان میں مولانا کی لاش کیسے چلے گی۔ لوگ بیٹھ کر ذرا تھوڑی دیر سوچنے لگے، اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ لاش کے تعلق سے ہم بعد میں تمہیں فکر کریں گے، لیکن پہلے ان کے حالات معلوم کریں گے کہ بھئی ان کے معاملات کیا تھے۔ چنانچہ پہلے عیسائی لڑکی کے تعلق سے معلوم کیے، ان کے ماں اور باپ، چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی لڑکی کی وہ، تو ان کے ماں اور باپ سے جا کے دریافت کرے تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی مسلمان ہو چکی تھی اور کلام پاک کی بہت عاشق اور پڑھا کرتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، روزانہ تلاوت کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اے اللہ جب مجھے تو اٹھایا تو پھر مسلمان بنا کے اٹھا۔ ظاہری اعتبار سے تو خیر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عیسائی تھی، لیکن شاید اللہ اس کی دعا کو قبول کیا تو انتقال کے بعد فوراً اس کا انتظام مسلمان کے سرکار کر دیا اور مسلمان کے قبرستان میں منتقل بھی کر دیا۔ خیر یہ بات تو ہوئی، لوگوں میں یہ بات آئی، تو پھر اب ان کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ صاحب کے بارے میں کیا بات ہے۔ تو اب یہ کہا ہے کس سے پوچھنا، کس سے معلوم کرنا، تو ساری باتیں زیادہ بیوی کو جو ہے معلومات ہوتی ہیں، بیوی سے معلوم کیے تو بیوی کہنے لگی کہ ہمیشہ یہ بولتے تھے جب بھی میرے قریب آتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بھئی ہے مسلمانوں میں یعنی اسلام کے اندر بیوی کے پاس جانے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے تو گنہگار ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن بھی نہیں چھین سکتے۔ کیا ہی بہتر مذہب ہے عیسائیوں کا کہ بغیر غسل کرے کے بھی وہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر بولا کرتے ہیں قرآن کی اہمیت ختم کر دی گئی اور عیسائیوں کی اہمیت دل میں آئی تو اللہ ان کو عیسائی بنا دیا اور مرنے کے بعد انتظام ویسے ہی کر دیا۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ جو دلوں کے اندر عیسائیت تو نہیں رکھتے، عیسائیوں کی اہمیت تو نہیں رکھتے، لیکن ظاہری اعتبار سے عیسائیوں کا پیراوا تو پہن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شکل اور صورت ہے کہ ہم عیسائی جیسا نمونہ بن رہے ہیں۔ اللہ ہم کو اس عمل سے محفوظ رکھے اور جاتے وقت میں ایمان والا بنا کر دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑے بڑے گناہ 52 ہیں، کہتے 52 جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، توبہ کرے تو ہی معاف ہوتے ہیں۔ جیسا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، زناکاری، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یا گالی گلوچ کا کرنا، بہرحال بہت ساری باتیں اس کے اندر 52 لکھے ہیں۔ تو جیسا بڑا گناہ شرک ہے ویسے بڑے بڑے نیکیاں بھی لکھے ہیں جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں کہا عرفات کے میدان کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی انداز سے بہت سارے گا کہ اس میں جو سب سے بڑی نیکی ہے یعنی دعا قبول ہونے کی، وہ کلام پاک کو پورا کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا کلام پاک پورا ہو، اب جو دعا کریں گے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے
اللہ تعالیٰ ہمارے پورے کے پورے دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میری زندگی میں بھی برکت دے اور موت میں بھی برکت دے۔ کیا مطلب اس کا؟ زندگی کی برکت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ قائم کر دے اور کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کر دے، اور زندگی کے بعد موت میں برکت دے گا، ایمان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق دے دے۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو پھر ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، مگر ایمان سے آئے تو میرے پاس اہمیت ہے ورنہ نہیں ہے۔ کہ ایمان سے جب آدمی جائے گا تو اللہ کے نزدیک شاید اس کی قابل قبولیت کا مسئلہ ہوگا۔ جس کا ایمان ہے بس اس سے اللہ کی ملاقات اور مدھویڑ ہے، جس کا ایمان نہیں ہے پھر اللہ کی ملاقات کا دل میں ذہن میں یعنی خیال اور گمان بھی مت رکھیے۔ اس واسطے ایک جگہ لکھا ہے قرآن پاک میں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں انسان اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے کلام سے دور ہو جائے گا تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کل قیامت میں اللہ اس کو سب سے بڑی چیز سے محروم کر دے گا، وہ ہے اللہ کا دیدار، یعنی اللہ کو دیکھنا۔ تو سب سے پہلے اللہ اسے اندھا کر دے گا، اس کے آنکھ کی روشنی نکال دے گا۔ جب آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جنت میں جنتیوں کو چیزیں جو ملیں گی وہ نعمتیں اتنی زیادہ اور بڑی نہیں ہوں گی، تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کے دیدار کی نعمت ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت بتائی گئی ہے وہ ہے اللہ کے کلام کا، اور قیامت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کے دیدار کا۔ جب اللہ کا دیدار کرے گا کل قیامت کے دن، اس آدمی کو جو اللہ کا دیدار کرے گا یعنی ایسا ہوگا جیسا مبہوت کے معنی ہے آدمی اپنے خیالوں سے ختم ہو جائے گا، وہ دیکھتے ہی رہ جائے گا اللہ کو اور اللہ کا دیدار کرتے ہی رہ جائے گا۔ چہرہ مہرہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا اللہ ہے، لیکن ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، اللہ جیسا ہے ویسا ہے۔ اور جب دیکھنے کے واسطے جب بیٹھے گا تو پھر اللہ کا جو دیدار کرتا رہے گا، کیا دیدار کرتے ہی رہے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ ایک جگہ لکھا ہے جب جنتی کو جنت میں بھیجایا جائے گا، ابھی جنتی 500 سال دور ہے جنت، یہاں سے اس کی خوشبوئیں اور اس کا نظارہ یہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی اتنا جو ہے ایسا ہو جائے گا مبہوت، ایسا آدمی اپنے جو ہے ذہن سے نکل جائے گا کہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ لکھا ہے کتاب میں ایک حور آئے گی، اب حور کو جو ہے دیکھے گا، تب وہ حور کی اب میں تفصیل کیا بتاؤں، اب تم سب لوگ جو ہے اب وہ اس کی حور کی تفصیل سنیں گے تو رات میں پانی بھی نہانا پڑے گا آپ کو۔ چنانچہ وہ حور کو جب دیکھے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد میں آدمی کے ہوش اڑ جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک نہیں دو نہیں 500 سال تک ٹھہر کر دیکھتا ہی رہے گا، اس کی نظر ہٹے گی نہیں۔ وہاں 500 سال دیکھنا جائز ہے، یا 5 منٹ اگر دنیا کی حور کی دکھے تو سینڈل باٹا کی سر پر پڑے گی، یا نہیں دیکھنا، یا جائز نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ وہاں جائز کرا ہے، مگر اس کو جو دنیا میں کلام پاک سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام سے اپنا معاملہ رکھتا ہے، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے، تو خواہ اس کے لیے جنت کا معاملہ ہے۔ اور اب اس کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا، سارے لوگ جنت میں بیٹھیں گے ایک جگہ، تو کچھ لوگ بولیں گے کہ بھئی ہم کو ساری چیزیں مل چکی، کوئی چیز نہیں ملی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو دیکھ کر کبھی آدمی گمان دل میں بھی نہیں آیا، ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ چیزیں مجھے ملیں گی، اللہ وہ سب چیزیں دیں گے۔ جنت میں کون سی چیز کی کمی ہے؟ تو سارے کے سارے لوگ بولیں گے
نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دیا، ایسے دیا کہ اب ہمارے کو کوئی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں جو علماء حضرات ہیں وہ بولیں گے ارے اللہ کے بندو، ایک نعمت باقی ہے، وہ ہے، وہ ایک نعمت باقی ہے۔ تو پھر لوگ بولیں گے کہ بھئی وہ کون سی بڑی وہ نعمت ہے جو چیزیں نہیں ہے جنت میں؟ کہا سبھی چیزیں جنت میں ہیں، کون سی چیز جنت میں ہے جو چیزیں تم بتا رہے ہیں؟ کہا وہ اللہ کی دیدار کی نعمت ہے، وہ اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اے میرے بندو، کیا تم ساری نعمتیں لے چکے؟ ساری نعمتیں تم کو مل چکی؟ تو اب یہ سارے کے سارے لوگ بولیں گے اے اللہ نعمتیں تو مل گئی، کون سی چیز کی ظاہری اعتبار سے کمی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے جو تیرے نبی دنیا میں ہم کو بتا کر گئے تھے، وہ ہے تیرا دیدار۔ اگر تیرا دیدار ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بڑی سب سے بڑی نعمتیں ہمارے لیے یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، فرشتوں سے بولنے لگائیں گے اب تم ذرا سا اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھو، تمہارے آنکھوں کو بھی مضبوط کر لو، تمہارے دل و دماغ کو بھی مضبوط کرتے بیٹھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اب ایک پردے کے اندر، لکھا ہے کتابوں میں 70 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ آئیں گے، ایک ایک جب پردہ اٹھاتا جائے گا، اٹھتا جائے گا، اٹھتا جائے گا، تو لوگوں کو کہا جائے گا اب تم کو اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، ذرا مضبوطی سے بیٹھو، مضبوطی سے بیٹھو۔ چونکہ وہ لوگ بیٹھے 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 جب اللہ کا پورا معاملہ پردوں کا 70 پردے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا، خود اللہ ایسا دکھے گا جیسے سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسا سورج کو دیکھ رہے ہیں سب لوگ زمین پہ ٹھہر کے، چاند کو دیکھ رہے ہیں زمین پہ ٹھہر کے، ویسا سارے کا سارا مجموعہ ٹھہر کر اللہ کا دیدار کرے گا۔ اب اس وقت میں اللہ بولے گا اے بندو، جو نعمتیں تم کو دی گئی تھی، وہ ایک نعمت جو تم کو چاہت تھی میرے دیدار کی، میرا دیدار بھی ہو گیا، اب کون سی نعمت اور باقی ہے، اور اب تم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ جو پیچھے سے لوگ تھے علماء حضرات کو بولیں گے اے علماء، تم تو پہلے ہی بول رہے تھے ہم لوگوں کو، تم تو پہلے ہی ہمارے سے ذکر کر رہے تھے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنا کلام بھی سنائے گا، کلام پاک جو ابھی سنائے گا، وہ کلام پاک جو اللہ اپنی زبان سے سنا کر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، کیا وہ کلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کسے؟ علماء حضرات بولیں گے اے اللہ اب ایک ہماری خواہش، اب نعمت نہیں، ایک خواہش ہماری ہے، کیا وہ کیا خواہش ہے؟ کیا تیرا کلام تو اپنی زبان سے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا کلام تم میری زبان سے سننا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ تم میرا کلام کو جس کے اوپر میں اتارا تھا ان کے زبان سے سنو، حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، کہا داؤد آ جاؤ ادھر، داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا پڑھو زبور۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو چلتا ہوا پرندہ ٹھہر کر سنتا تھا، اللہ ان کے اندر یہ کیفیت رکھی تھی، وہ یعنی آواز میں وہ درد رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ کلام اپنا پڑھتے تھے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب کلام اپنا زبور سنائیں گے تو لوگ عشق کرتے رہیں گے، کہا اچھا سن لیے؟ کہا کہ اے اللہ سن لیے، اب سنو جو کلام میں اپنے زبان سے جبرائیل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اب وہ کلام میں اب اپنی طرف سے سناتا ہوں، میں اپنی زبان سے سناتا ہوں۔ چنانچہ ماحول جو ہوگا یعنی وقت جو ہوگا فجر کے بعد سے لے کر ابھی سورج نہیں نکلا، ایسا وقت جو صبح کا صادق کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد یا پہلے کا، ایسا وقت جنت کا ہوگا، بالکل ٹھنڈا نہیں، گرم نہیں، زیادہ اچھا، بالکل صاف سیدھا ہوگا، اور پورے کا پورا ماحول ایک ہوگا، سارے کے سارے لوگ اللہ کے اس کلام کو اب اللہ کے زبان سے سنتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی زبان سے سنیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اب شروع کریں گے اپنا کلام پاک، لکھا ہے کتاب میں سورہ رحمان اللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔
دن جمعہ کا ہوگا، وقت صبح کا ہوگا، کلام اللہ کا ہوگا اور اللہ کی زبان ہوگی۔ اب جو سنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کلام پاک کو سنائیں گے تو سارے لوگ اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھیں گے ہی نہیں ہے، بلکہ مبہوت یعنی بالکل بے ہوش، جیسا آدمی جیسا بولتے نا، یعنی بالکل بے ہوش ہو گیا، کوئی اس کو کتنا بھی جو ہے ہاتھ لگاؤ، کیا بھی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ جب اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے سنیں گے۔ اب اس کے بعد جب اللہ بولیں گے کہ بھئی اب پورا کلام یعنی سورہ رحمان تمہیں پڑھ لیا، اب تم جو ہے اب جائیے مکانوں کو اپنے اپنے میں، جنت کے جو درجات میں تھے وہ درجات میں چلے جائیے۔ اب یہ لوگ نکل کے اپنا جو ہے سب اٹھا کے اپنے اپنے جو ہے مقامات پہ، ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جو عورتیں اللہ کے کلام کو پڑھتی ہیں یا اللہ کے بات کو مان کر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اللہ ان کو بھی سب سے جنت نصیب کریں گے، جنت میں بھیجا دیں گے۔ تو وہ عورتیں جو ان کا انتظار کر رہی ہیں اپنے شوہروں کا، وہ دور سے ہی کہیں گے او ہو تم لوگ تو جو آ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے تمہارے چہرے نورانیت سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ نورانیت سے، جیسا جب ہوا چلتی ہے تو دھول نکل کر جو ہے پورے جسم پر یعنی کپڑوں پر وغیرہ جم جاتی ہے، تو ایسا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھا کر کلام پڑھے ہیں تو وہ نور پورے کے پورے جسم پر چھائے گا، اور جب نور جسم پر چھائے گا تو دل میں بھی اتر جائے گا اور اس کا عکس انسان کے چہرے پر آ جائے گا۔ کسی آدمی کا دیکھو چہرہ اگر واقعی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنایا ہے اس کے دل کے اعتبار سے۔ کسی آدمی کا چہرہ کتنا ہی گورا ہو، کتنا ہی کیسا ہی ہو، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بالکل مرا ہوا مردہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دل کے اعتبار سے چہرے کے اوپر گا۔ اسی لیے کہا کسی کہنے والے نے، بھانپ لیتے ہیں مضمون کو چہرے سے دیکھ کر، لفافہ دیکھ کر، بولے لفافہ دیکھ کر اندر کے باتیں جو ہے پتہ چلتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کی کیفیت آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ واقعی آپ کے چہرے میں کچھ رونق ہے، کچھ اوپر جو ہے نورانیت ہے، تو آپ کا دل صاف ہے، اللہ کے کلام کو جو ہے لیا ہوا ہے۔ چاہے آج ظاہری اعتبار سے آدمی کلوٹا ہوگا، کالا کلوٹا ہوگا، بھدا ہوگا، جی صورت و شکل کے اعتبار سے اچھا نہیں، لیکن اللہ کے کلام کا جو نور اس کے چہرے پر آئے گا، چہرہ خود بخود اللہ کے نورانیت سے چمکتا ہوا ہوگا۔ لیکن گورے اب دیکھے ہوں گے انگریزوں کو، دیکھے تو پیخانہ نہیں آتا، اللہ نہ معاف کرے ہم لوگوں کو۔ خیر میں دیکھ کر بول رہا ہوں، سن کر نہیں بول رہا ہوں، دیکھ کر بول رہا ہوں۔ چنانچہ حالات یہ بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کلام پاک کے وجہ سے چہرے کے اندر ایک ایسی رونق لائیں گے تو وہ دور سے عورتیں بولیں گی او ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا چہرہ نورانیت سے چمک رہا ہے۔ تو اب یہ بولیں گے اچھا کیوں نہ چمکے ہمارا چہرہ، کیوں نہ چمکے ہمارا چہرہ، اسی لیے کہ ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے زبان سے اللہ کا کلام سن کر آ رہے ہیں، تو کیوں نہ چمکے ہمارا چہرہ۔ ہمارے چہرے پر رونق جو آئی ہے وہ اللہ کے دیدار سے اور اللہ کے کلام سے آئی ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے ہم تو اللہ کا دیدار کر آ رہے ہیں، ہمارا چہرہ چمک رہا ہے، مگر تم گھر میں بیٹھے ہوئے تمہارا بھی چہرہ چمک رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ عورتوں سے بولیں گے، یہ شوہر حضرات جو میدان مسجد میں گئے تھے اللہ کا دیدار کر کے کلام سن کر آ رہے ہیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر، تو اب عورتوں سے جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، تو عورتیں ان سے بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارا چہرہ تو دیدار سے اور کلام سے چمک رہا ہے، لیکن تمہارا چہرہ بھی بیٹھے بیٹھے چمک رہا ہے، وہ کیا بات ہے؟ کہا تم تو اللہ کے اس میدان میں جا کر اللہ کا دیدار کر کے اللہ کا کلام سن کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو گھر میں بٹھا کر اپنا دیدار ہمارے گھر میں کرائے۔ ہم چونکہ پردے میں تھی، اللہ ہم کو پردے میں بنایا تھا،
ہم تو پردے میں رہ کر اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی اور اللہ کا کلام سن رہی تھی، تو خدا آج ہم کو پردے میں رکھ کر اپنا دیدار تو تم کو میدان میں کرایا، اللہ ہم کو اپنا دیدار اپنے گھر میں بٹھا کر کرایا ہے، اسی لیے ہمارا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ وقت ہمارا اس وقت دعا کا ہے اور قبولیت کا ہے، جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی دعا جیسا میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان سے باقی رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق دے۔ دوسری بات، جو سارے دنیا میں آج کلام اللہ شریف کو ایک انداز سے، ایک بہت بڑی پالیسی کے ذریعے سے اس کو دبانے کی اور اس کو جو ہے بند کرنے کی، اس کے اندر کچھ چیزیں ہٹانے کی جو فکر کی جا رہی ہے، خداوند قدوس جتنا ان لوگوں کا جو ہے کوشش کا معاملہ چل رہا ہے، خدا اتنا ہی زیادہ ابھر کا جو ہے لوگوں کے اندر یہ کلام پاک کو آج پڑھا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کلام پاک ہے۔ بتائیے کوئی کتاب ہے؟ ایک معمولی آدمی بھی جس کو کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتی لیکن صبح سے شام تک تلاوت کر رہا ہے، معنی بھی نہیں آتے، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا، الٹے سیدھے کیا تو بھی پڑھا مگر پڑھتا تو ہے برابر۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں روزانہ کے 2 2 3 3 4 4 پارے تو خیر پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو 10 10 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے، ایک ہماری شاگردہ ہے امریکہ میں رہتی ہے، فون کر کے بولی مولانا صبح سے شام تک ایک کلام پاک پورا کر رہی ہوں میں، حافظ بنی میرے ہاتھ پر پڑھ رہی ہے۔ سارے امریکہ میں کتنا فیشن، کتنی جو ہے زیادتی، کتنا جو ہے وہاں پر اوریانت کا معاملہ، ایسی جگہ پر روزانہ ایک کلام پاک کا پڑھنا کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں ہے لیکن پڑھ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے ساری دنیا میں آج قرآن پاک ہے، اور کل انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور چلتے رہے گی کتاب۔ اور اللہ اس مدارس دینیہ کے ذریعے سے کئی حافظوں کو جو ہے تیار کر رہا ہے۔ لوگ کتنا ہی اس کو مٹانے اور دبانے کی کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بچوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ پیوست کر رہا ہے، چاہے کتنا ہی کوشش کرے لیکن اللہ اتنا ہی ابھر کر لے کر آ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے 10 دن میں کلام پاک پورا کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی آپ کلام پاک سنتے رہیں گے تو کلام پاک آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ زندہ رہے گا، خبر میں بھی آپ کا زندہ ہوگا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، خدا کے نزدیک بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ کلام پاک ہی ہوگا جو ہماری شفاعت کا انشاءاللہ ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کلام پاک کی توفیق پڑھنے کی نصیب فرمائے۔ چند روز ہے، اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بن کر بات کو ختم کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا اللہ کے رسول، میں بہت غریب ہوں، پریشان ہوں، میں زکوٰۃ تو کیا دے سکتا ہوں، میں کھانا کھانے اور کپڑا پہننے کا بھی محتاج، بہت زیادہ غریب ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ مجھے کچھ مال دے دے، میں زکوٰۃ دینے والا بنوں، لوگوں کو صدقہ کرنے والا بنوں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ نہیں معلوم کیا اس زمانے میں وہ صحابی کی زبان سے نکل گیا ان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی، کیا تیرے کو مالدار ہونے کی یہ ہے دعا کروں یا اللہ تعالیٰ جل شانہ تجھے اچھا لگے دعا؟ صحابہ تو صحابہ ہی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا بھی رہنا ہے، تھوڑا کچھ مال بھی اگر اللہ دے دیا تو کوئی برا تھوڑی ہے بھائی، اگر مال نہیں ملا تو زکوٰۃ کیسا دیتے، مال نہیں ملا تو حج کیسا کرتے، مال نہیں ملا تو لوگوں کی خدمت کیسا کرتے، مال نہیں ملا تو جو ہے دوسرے اور رفائی عام دوسرے کام کیسے کرتے، تو مال رہے تو نہ کام کریں گے۔ تو مال کا آنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ مال کا جمع کر کے رکھنا، اس کے اندر سے احکام خدا کو نہ کرنا یہ برا کام ہے۔ بس زکوٰۃ کا نہ دینا، صدقہ نہ دینا، فطرہ نہ دینا، جی لوگوں کا حق نہ دینا، ماں باپ کا حق نہ دینا، یعنی اپنے لوگوں کا جو ہے غریبوں کا، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ مال آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، بلکہ دنیا میں ہی آپ کا نہیں معلوم کیا کیا نقصان کر کر بیٹھے گا۔ بہرحال وہ صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کو کچھ مال مل جائے اللہ سے دعا کریں۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، اب 2 3 مرتبہ بولے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیں۔ جب دعا کرے تو اب اللہ نے ان کو مال تھوڑا دے دیا۔ اب مال دیا تو سب سے پہلے بکریاں،
کیونکہ بکریوں میں بہت برکت ہے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے نا یہ۔ اب بکریاں جو ہے بڑے، اتنا زیادہ بڑے بکریاں کہ اب وہ مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں بولے کہ بھئی کیا کرنا، بکریاں بہت بڑھ گئے، اور دوسرے جانور بھی لیے، دوسرے جانور بھی بڑھ گئے، اور بھی اب چونکہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، کوئی معمولی تھوڑے سے، اب وہ بڑھتے 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 اتنا بڑھ گئے کہ اب مدینہ منورہ کا گھر چھوڑ کر ایک ایسے جگہ پر جو ہے مکان بنائے جہاں کھلی جگہ ہو، پہاڑیوں کے درمیان میں جا کر بسے۔ اب وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا مال کہ ان کا جو ہے معاملہ اب زکوٰۃ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بھیجائے، 2 صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی طے کرتے تھے۔ تو یہ گئے، نہیں دے تو بول کو نہیں بولے، کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے صاحب، ان صاحب کے پاس۔ کہا تم جا کے جب واپس آئیں گے نا تو پھر یہاں سے لے کر جانا۔ اور یہ بھی ایک اور بھی بات ہے اس کے اندر، کہا یہ سب پورے کا پورا مال جتنا بھی آپ کے ساتھ میں ہے، چاہے اونٹ ہو، چاہے بکریاں ہو، چاہے اور بھیڑ وغیرہ جو بھی ہے، اس کے اندر آپ خود تجویز کرو کہ اس میں سے کتنے میں کتنا دینا ہے، یہ بھی بولے۔ تو صحابہ بولے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو تمہارے پاس بھیجائے لینے کے لیے، اور آپ بول رہے وہاں جا کے ہو۔ کہا تم جا کے جب واپس آتے ہیں نا، جاتے لے کر واپس جاتے ہو خود میں لے کر چلے آؤ۔ اب وہ چلے گئے، جب جا کے جب واپس آنے لگے تو ان کے پاس مال زیادہ تھا۔ کہا کہ بھئی یہ چیز ہم مدینہ منورہ میں جہاں رکھ کے پھر ان کے پاس آئیں گے۔ جب وہ چیز لے کر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور پھر جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ صحابی جو بیٹھے ہم لوگ ان کے پاس مال لینے زکوٰۃ کا، انہوں بولے پھر آؤ، انہوں ایسا بولے اب مت جاؤ، بولے حضور اب مت جاؤ، کیونکہ جب میں بھیجایا تھا تو آپ کو واپس کر دیا گیا، یعنی پھر جا کر پھر واپس آتے ہوتے لے جاؤ۔ کہا نہیں جانے کا۔ اب بولے بھائی پھر کیا کرنا، تو نہیں گئے، یہاں تک کہ انہوں بھی اپنے مال میں مصروف ہو گئے اور یہ صحابہ بھی وصول کرنے کے لیے نہیں گئے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ صحابی سوچنے لگے کہ ارے میں مال زکوٰۃ کا تو دیا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے، پھر اب کیا کرنا؟ اب جو خلیفہ بنے گا وہ بنے گا تو ان کے پاس پھر یہ مال اپنا لے کر جانا، انہوں اپنے طرف سے پورا چھانٹ پیٹ کر کتنے میں کتنا نکلتا ہے وہ پورا لے کر، بکریاں اونٹ وغیرہ پورے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، ان کے پاس لے کر آئے۔ کہا کہ اے خلیفۃ الاولین، میں اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر آیا ہوں، یہ آپ لے لیجیے۔ تو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے، انہوں بعد میں آؤ بولے تھے، اسی لیے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرے تو پھر میں کون ہوں قبول کرنے والا، میں قبول نہیں کرتا، بولے آپ لے کر جائیے۔ اب انہوں بولے بھائی ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ذرا ان کو بھی غصہ ہوگا، اب نہیں تو ذرا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں ہو سکتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میں پھر لے کریں گے۔ جب انہوں گئے، جا کر جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے اٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق 2 سال خلافت کرے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال جو ہے خلافت کیے ہیں، ان کے پاس لے کر آئے تو کہنے لگے میرے 2 بڑے اس بات کو قبول نہیں کرے اور میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اس واسطے کہ جس کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرے، ابو بکر صدیق پسند نہیں کرے، عمر بھی پسند نہیں کرتا، لے کر جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی مال کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اے اللہ اب یہ مال میرے لیے وبال جان بنے گا، جبکہ نبی اپنی زبان سے بولے تھے یہ مال تیرے لیے بہتر نہیں ہوگا، تو کہہ رہا ہے مال کے لیے دعا کرو، میں دعا تو کر دیتا ہوں مگر یہ مال تیرے پاس جب زیادہ آئے گا تو شاید یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی ہندی شاعر نے کہا ہے لگھو سے لگھو کل بنے، لگھو کل سے پربھو بھول، چونٹی شکر لے چلے ہاتھی کے سر دھول۔ لگھو کے معنی چھوٹا آدمی، لگھو کل کے معنی بڑا آدمی، یعنی پیسے والا آدمی۔ چھوٹے سے آدمی جب بڑا بن جاتا ہے
تو پربھو بھول یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے. شاید اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جو یہ سمجھ کر یہ شاعر بولا ہے. اس کی مثال دے کر کہا چونٹی شکر لے چلے. گنے کے کھیت میں چونٹی تو گنے میں سے رس نکال کر باہر آتی ہے کھا کر پیٹ بھر کر اور لے کر بھی آتی ہے، لیکن ہاتھی کو اگر چھوڑیں گے تو انہیں کھاتا نہ کرتا، پورے پکڑ کر سر کے اوپر مار لیتا. اس کو اچھا دکھتا کہتے ہیں ہاتھی کے سر، اب صرف مٹھی پڑتی ہے اس کے سروں پر، وہ کھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. شاعر بتایا لگھو سے لگھو کل بنے، لگھو کل سے پربھو بول، چونٹی شکر لے چلے ہاتھی کے سر دھول. کہا جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے پیسے کے اعتبار سے، کہا کسی اعتبار سے، تو پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ایک ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے، دے اللہ دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے. کہا ہم تو جیتے ہیں دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام. بھئی ہم تو ہے لیکن اندر سے سب ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے، کھوکھلے کے سوا اور کیا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہم اپنے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ احکام خدا پر خرچ کرنے کے بارے میں فکر کریں. چاہے ظاہری اعتبار سے آدمی نہ دیتا ہو اپنی جگہ پر، لیکن دل کے اندر کسی قسم کی اہمیت گھٹانے کی فکر نہ کرے، دور کرنے کی فکر نہ کرے، بلکہ دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ کے احکام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو انشاءاللہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے ایمان والے لوگوں کے اندر ہمیشہ قائم رکھ، داخل فرما، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر سے نکال کر مجھے پھینک دیا گیا تو پھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ کچھ ایام ہیں ابھی باقی. ایسا کہا گیا کہ آج تو تراویح قرآن پورا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. ختم کا جو لفظ بولتے ہیں یہ مناسب لفظ نہیں ہے. ختم قرآن نہیں ہوا، قرآن پورا ہوا ہے. انشاءاللہ قیامت تک چلتے ہی رہے گا. ایک دوسری بات یہ ہے، تراویح آج قرآن پورا ہونے کی وجہ سے آج 10 دن ہوئے ہیں، 10 راتیں ہوئے ہیں. اب اس کے بعد سے جو تراویح ہوگی اور انشاءاللہ 20 دن باقی ہے، وہ چلتے رہے گا. مگر یاد رکھو بہت سارے اس میں ہمارے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں میں، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر ہمارے، اتنے تھک جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تراویح کے انتظار میں بیٹھے. تراویح کب ہوگی؟ ارے اللہ کے بندو، سنت وہ سنت جو عشاء کے بعد سنت ہے نا دو، وہ سنت موقع ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. جیسا تراویح کے نماز واجب ہے کہ ویسا ہی یہ نماز بھی ضروری ہے، 2 رکعت بھی، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار. ایک لیو تراویح پڑھنے کے ثواب کو آ رہے ہیں، الٹا جو ہے نماز نہ پڑھ کر گنہگار بھی بن رہے ہیں. اب کون بولے گا؟ بہت ہمارے بچے ایسے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں بیچارے، اتنا تھک جاتے ہیں. اب جہاں حافظ صاحب اللہ اکبر فوراً ہے. ارے اللہ کے بندے جب آئے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تو ایسی اتنی زیادہ بوڑھے تو ٹھہر رہے ہیں، اور یہ جوان بچے ہمارے آج کے جوان بچے ماشاءاللہ بڑھاپے کا مزہ بھی چکھ رہے ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں بوڑھے بھی اتنے کمزور نہیں جتنے آج ہمارے نوجوان بچے کمزور ہیں. ذرا خیال کرو اپنے آپ کو، اگر یہ ایک آدھ مہینے کے اندر اتنا زیادہ کمزوری اپنی ظاہر کریں گے تو آخر کب تو بھی جوانی کا اثر بنیں گے. بہرحال یہ ساری باتوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں 20 دن اور تراویح باقی ہے. وہ تراویح کو چاہے الگ طرح سے کیوں نہ ہو، 2 3 آیتوں سے کیوں نہ، مگر پورا کرنا ضروری ہے. ایک تیسری بات، جیسا میں ابھی بتایا گیا کلام پاک کا پڑھنا، کلام پاک کو پڑھتے رہو. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سنتے رہو، انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب پڑھنے کا ملتا ہے، اور پھر کل قیامت میں اس کا انشاءاللہ تعالی اللہ پورا ثواب دے گا. ایک تیسری بات اہمیت والی ہے، نہ پڑھنے والا ہے، نہ پڑھانے والا ہے، نہ سنانے والا ہے، نہ کسی کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ ایک سوال ہے. بہت سارے لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے، جا کے بیٹھے، کیا بھائی کیا بات ہے، کہیں کو بیٹھے میرے پاس، میں کلام پاک بولے. بچپن میں سیکھنا تھا، تمہارے بابا نہیں سکھایا، تمہارے اماں نہیں سکھایا، میں نہیں بولتا، میں نہیں پڑھتا، میں بند کر کے بیٹھ. تو میرے بزرگوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں،
اب کیا کرنا ہے صاحب، ایسا ہے تو کیسا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا، وضو کر لینا، وضو تو کرنا جانتے ہیں، وہ ہاتھ پاؤں دھو لو، آؤ کلام پاک نکالو، یہ بھی میرے اللہ کا کلام ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کلام ہے، یہ بھی صحیح ہے، ہاتھ پھیرتے جاؤ، خالی انگلی پھیرو، جتنا جتنا تم انگلی پھیریں گے انشاءاللہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، تم انگلی پھیرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ اتنی سہولت دیا ہے، مگر کب؟ جبکہ کوئی بھی نہیں ہوئے تو ہے یہ۔ اب تم بولے مول صاحب بول دیے ہمارے ہم خالی ایک کرنے والے سے، اب کچھ کرنے والا نہ کرے۔ میرے بزرگوں، ہم بوڑھے ہو سکتے ہیں، بال ہمارے سفید ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام بوڑھا نہیں ہے۔ آپ سیکھنے کی فکر کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ میں کرنل امیر الدین صاحب، آپ بہت سارے لوگ اس میں سے جانتے ہیں، حیدرآباد کے کرنل تھے، میں دیکھا ہوں کئی مرتبہ ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا میں 80 سال کی عمر میں حافظ بنا ہوں، 80 سال کی عمر۔ اب ظاہر بات ہے بوڑھا ہونے کے بعد میں یاد بھی کم ہوتا، یاد ہوا تو پھر حافظہ بھی کمزور ہو جاتا، پڑھنے میں بھی تکلیف کا مسئلہ ہوتا۔ 80 سال کے بعد انہوں نے حفظ کیے ہیں۔ مولانا عمر صاحب کے بیان میں ہمیشہ بیٹھا ہوا ہوں، ہمیشہ تقریباً بیٹھا ہو، کئی سال تک مولانا عمر صاحب بیان کرتے تھے تو حفاظ بازو میں بیٹھتے، جب کلام پڑھتے پڑھتے بھول جاتے تھے تو حافظ صاحب نے ارے بھائی میں پڑھ رہا تھا، ذرا یہ آگے یاد نہیں آ رہا، وہ حافظ صاحب بولتے تھے۔ یہ ہے تو انہوں نے بتایا 85 سال کی عمر میں حفظ کیا، 85 سال کی عمر۔ تو جو آدمی شوق رکھتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں، نہیں کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور اب رہا مسئلہ ہم کو شوق نہیں ہے نا، ہم نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ آسان کر دیا ہے پڑھنے والے کے لیے قرآن پاک، جتنا آسان ہے کوئی کلام اتنا آسان نہیں ہے، مگر ہم لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہے دھن میں اپنے رو میں رہتے ہیں۔ تو کلام پاک کے پڑھنے میں آپ کنجوسی مت کریے، اور جہاں تک سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے ایک ایک آیت میں ایسی مثال دوں گا شاید آپ لوگوں کو سن کر تعجب ہوگی۔ بیٹے کو حافظ بنایا گیا، پڑھایا گیا، کلام پاک تجوید سے پڑھا، جب بچہ کلام پاک اچھا پڑھا، حافظ بھی بن گیا، اور پھر ماشاءاللہ جب بچہ پڑھنے لگا، پڑھانے لگا، تو باپ بیٹے کے پاس بیٹھ کے پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ بھی کوئی ہے بات، ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سمدھی اور میرے داماد کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ میرا داماد کے پاس، میرا سمدھی میرے پاس جو ہے بیچارہ پڑا ہوا ہے، میں میرے ساتھ جماعت میں چلا ہوا ہے، گلبرگے کا ہے، وہ بیٹے کے پاس بیٹھ کر سیکھتا ہے، ابھی بھی موجود، ابھی بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے بزرگوں کلام بوڑھا نہیں ہے، ہم بوڑھے ہو سکتے ہیں، کلام بوڑھا نہیں ہے، سیکھنے والے کے لیے سب کچھ ہے، کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے۔ آج بھی اگر اللہ چاہتے ہیں، کہ آپ اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال سیکھنے سکھانے کا معاملہ رکھیے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں آخری میں یہ بات بول کر یہ بات کروں گا کہ آپ حضرات کا یہ مدرسہ جو آپ ہی کے تعاون سے، آپ ہی کے مدد سے، آپ ہی کے دعاؤں سے زیادہ چلتا ہے۔ تعاون تو خیر تعاون ہی ہے، کرتے رہتے ہیں آپ حضرات، جب تک آپ تعاون کر رہے ہیں اللہ میاں چلا رہے ہیں، ہمت بھی جو ہے افزائی کا معاملہ آپ حضرات ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ حضرات دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر کا معاملہ کرے، آپس کے یعنی خلیشات کو، آپس کے خصومات کو، آپس کے جو ہے جھگڑے اور فسادات کو اللہ ختم کر دے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں جھگڑا کر کر مسلمانوں میں انتشار کرائے، ان لوگوں کے دین کے اندر کمزوری پیدا کرے، یہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں کے باڑوں میں نہ آئیں، بلکہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اپنے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے برداشت کر کے آپس کے خلیشات کو ختم کریں، اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور کلام پاک کی اشاعت کریں، اور دین کے کاموں میں لگے رہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر یہ بات جو بار بار آپ کے سامنے بولی جا رہی ہے، زکوٰۃ کا، صدقے کا، فطرے کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے اس کے اوپر فطرہ واجب ہے، نہیں دیا تو گنہگار ہے۔
اور جو زکوٰۃ نہیں دیا وہ تو اللہ کے نظروں میں بہت زیادہ مقبوض آدمی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا جو ہے روزہ قبول ہے، نہ کوئی چیز قبول ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل ہے اگر نہیں دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت غصے والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس انسان پر بہت زیادہ آتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ساری کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے، خواہشات کو، لیکن اللہ کا حکم جو زکوٰۃ کا ہے، صدقے کا ہے، فطرے کا ہے، اس کو پہلے ادا کرنے کی فکر کریں۔ مگر آپ ایک اور بات ہے جو آج ہی آئی ہے ہمارے سامنے کہ بھئی حضرات کچھ ہم کو جو ہے دوسرے حضرات بتائے کہ بھئی وہ فطرے کی قیمت پہلے گزشتہ سال بلکہ 4-6 سال سے 80 روپے چل رہا تھا، اب یہ سال 100 روپے کر دیا گیا۔ تو اب وہاں ہمارے ایک صاحب آ کر بحث میرے سے کرنے لگے، امام صاحب 80 روپے تھے تمہیں 100 روپے کا سال لگے، تم زیادہ میں بولا 20 روپے میری ذات کو نکو دیو رہے بھائی، لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ، ادھر سے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے میں اس کا جو ہے کر رہا ہوں۔ میں بولا بھائی تمہاری مرضی، اس میں کیا ہے، جتنا آپ دینا ہے اتنا دے دو۔ اب جو صاحبین اگر یہ دینا چاہتے کہ ہم 80 دینا چاہتا ہوں، ہم کیا کریں گے قبول؟ اگر اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں تو یہ کریے کہ ایک آدمی کی ضرورت۔ اب آپ بولیں گے مول صاحب فل آدمی کو فل ٹکٹ، ہاف آدمی کو ہاف ٹکٹ، ایسا نہیں ہے۔ نہیں بچے ہیں ہمارے، ایک صاحب بولے ہمارے پاس بچے ہیں، وہ 8 بچے ہیں، مول صاحب 8 ہو کے کتنے ہوتے؟ 8 ہو کے 8 ہی ہوتے، نہیں 8 ہو کے ہاف نا، ٹکٹ ہاف نہیں لگتا ان کو۔ ارے میں بولا اللہ کے بندے اتنی عمر ہو گئی تو اب تک سنتے سن ہو گیا، کیا یہ آپ ہاف ٹکٹ لگانے کو بیٹا؟ پیدا ہوا عید کے دن بھی اگر پیدا ہونے والا ہے تو اس کا بھی فل ٹکٹ ہی لگتا، اس کا بھی فل دینا پڑتا تیرے کو۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے بچہ، تو پھر دے دیا بچہ۔ ذرا میرے بزرگوں یہ جو ہے فطرہ عید سے پہلے دے دینا، ادا کرنا مناسب اچھی بات ہے، اور زکوٰۃ کا بھی دے دینا مناسب ہے۔ اب ہمارے پاس بھی ہمارے حضرات جو رسیدات وغیرہ یہاں پر بھی ہے، میں بھی مدینہ مسجد وغیرہ میں ظہر اثر پڑھتا ہوں، اور ہمارے کچھ حضرات بچے بھی جو ہے لے کر پھر رہے۔ ان کے علاوہ ہماری ماں بہنیں جو خواتین میں پڑھا رہی ہیں ان کے پاس بھی کچھ رسیدات وغیرہ ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ برحال ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے، مدرسے کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ارحم کما ربیانی صغیرا، ربنا ربی المقیم الصلاة وذریت ربنا وتقبل دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم رب آت نفوسنا تقوی وزکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیہ ومولاہا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، تیرے ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ ساری دنیا میں اے اللہ قرآن کو عام فرما، قرآن کے پڑھنے والوں کو عام فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی اہمیت ہمارے دل میں پیوست فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں اے اللہ پھیلنے پھولنے کا فیصلہ فرما، ساری دنیا میں حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مساجدوں کی، ہمارے مکاتبوں کی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ ساری دنیا میں اے اللہ پھر سے ایک مرتبہ دین کو فروغ نصیب فرما، دینی مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی مساجدوں کی حفاظت فرما۔ ساری دنیا میں اے اللہ پھر سے ایک مرتبہ دین کے چمکنے کا ذریعہ فرما۔ جہاں کہیں بھی دین کی محنت اور دین کا کام ہو رہا ہو جو تجھے پسند ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں پھیلنے پھولنے کا ذریعہ فرما، ہم کو اس میں آخر دم تک لگے رہنے کا فیصلہ فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو اے اللہ شادیوں کے بغیر بیٹھے ان کی شادیوں کا فیصلہ فرما،
اے اللہ جو آدمی جس حالت میں پریشانی کا بتا ہوا ہے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما۔ اے اللہ تو اپنے غیب سے ان کے پریشانیوں کا حل نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ تو ہم سب لوگوں کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کی نورانیت سے مالا مال فرما۔ حالات کو ہمارے درست فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی تو حفاظت فرما۔ ایمان والوں کے مکان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ختم فرما۔ مظلومین کی تو بھرپور مدد فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ تو فعل صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔